یہ دنیا کا امیر ترین شخص تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو 25 سال کی شادی کے بعد طلاق دی۔ قانون کے مطابق یہ آدھی دولت اپنی بیوی کو دینے کا پابند تھا، لیکن دونوں نے عدالت سے باہر سیٹلمنٹ کر لی۔ اس شخص نے اپنی دولت کا 25% حصہ اپنی بیوی کو دے دیا۔ اس کی بیوی کے حصے میں اتنی زیادہ دولت آئی کہ وہ دنیا کی تیسری امیر ترین خاتون بن گئی۔ یہی نہیں بلکہ مجموعی طور پر دنیا کے امیر ترین افراد کی فہرست میں وہ 22ویں نمبر پر آ گئی۔ اپنی 1/4 دولت گنوانے کے باوجود اس شخص کی رینکنگ میں کوئی فرق نہیں پڑا اور یہ بدستور دنیا کا امیر ترین شخص رہا۔ یہ کہانی ہے ایمیزون کے مالک جیف بیزوس کی، جس نے 2019 میں اپنی بیوی مکینزی اسکاٹ کو طلاق دے دی تھی۔ جس وقت دونوں کی طلاق ہوئی اس وقت جیف بیزوس کے اثاثوں کی مالیت تقریباً 150 ارب ڈالر کے قریب تھی۔ یہ ایمیزون کے 16% شیئرز کے مالک تھے۔ طلاق کے نتیجے میں انہوں نے کمپنی کے 4% شیئرز اپنی بیوی کے نام کر دیے۔ طلاق کے بعد ان کی بیوی کے اثاثوں کی مالیت 38 ارب 30 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئی۔ جیف بیزوس کے اثاثے 114 ارب 80 کروڑ ڈالر پر آ گئے، لیکن اس کے باوجود وہ دنیا کے امیر ترین شخص کے عہدے پر براجمان رہے۔ یہ مسلسل 4 سال تک دنیا کے امیر ترین شخص رہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی ای کامرس اور کلاؤڈ کمپیوٹنگ کمپنی ایمیزون کے بانی ہے۔ اس کمپنی کی بنیاد انہوں نے 1994 میں رکھی تھی۔ اسی سال کے موسم بہار میں جیف بیزوس نے کہیں پڑھا کہ انٹرنیٹ کا استعمال تیزی سے دنیا میں بڑھتا جا رہا ہے۔ ہر سال پوری دنیا میں ویب سائٹس استعمال کرنے والوں کی تعداد 2300 گنا بڑھتی جا رہی ہے۔ اعداد و شمار کو دیکھ کر انہوں نے ایک آن لائن کتابوں کی دکان بنانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اور ان کی اہلیہ مکینزی اس وقت ایک ہی کمپنی میں کام کرتے تھے۔ دونوں نے اس آئیڈیا پر کام کرنے کے لیے اپنی نوکریاں چھوڑ دیں۔ 5 جولائی 1994 کو انہوں نے واشنگٹن کی ریاست میں ایک کرائے پر گیرج لے لیا۔ اس چھوٹے سے گیرج میں انہوں نے ایمیزون کی بنیاد رکھی۔ اس کمپنی کے لیے کاروباری منصوبہ جیف بیزوس نے ایک ہوائی سفر میں نیو یارک سے سیاٹل کے سفر کے دوران تحریر کیا۔ دونوں میاں بیوی نے اس آئیڈیا کو کامیاب کرنے کے لیے دن رات کام کیا۔ جیف بیزوس اہم ذمہ داریاں سنبھال رہے تھے تو مکینزی بھی بہت سی ذمہ داریاں اٹھا رہی تھی۔ کمپنی کے چیک لکھنا، کتابوں کی ترتیب لگانا اور ابتدائی شپمنٹس کی ڈیلز بھی مکینزی نہیں کی۔ جیف بیزوس نے بھاری امریکی ٹیکسز سے بچنے کے لیے کمپنی کو سان فرانسسکو کے قریب انڈین ریزرویشن پر منتقل کرنے کا بھی فیصلہ کیا تھا۔ شروع میں انہوں نے اس کمپنی کا نام کٹابرا رکھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس کا نام ایمیزون دریا کے نام پر ایمیزون رکھ دیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ایمیزون اے سے شروع ہوتا ہے، جو انگریزی حروف تہجی کا پہلا حرف ہے۔ انٹرنیٹ کے ابتدائی زمانے میں ویب سائٹس کی فہرست حروف تہجی کی ترتیب سے ہوتی تھی۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ بھی تھا کہ اے والی ویب سائٹ سب سے اوپر ہوں گی اور اس لیے گاہکوں کے لیے ایمیزون کو تلاش کرنا انتہائی آسان ہوگا۔ ایمیزون کے مانی جیف بیزوس دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ایمیزون کو بنانے کے لیے شروع سے ہی مکمل طور پر یقین رکھتے تھے اور انہوں نے اس کو دنیا کی سب سے بڑی کمپنی بنانے کے لیے انتھک محنت بھی کی۔ انہوں نے دنیا کے سب سے بڑے دریا کے نام پر اس کا نام رکھا۔ شروع میں انہوں نے اپنے والدین سے $3 لاکھ لے کر اس کاروبار میں لگائے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو اس کمپنی میں انویسٹمنٹ کیا کرتے تھے ان کو جیف بیزوس کھلے لفظوں میں بتایا کرتے تھے اس کمپنی کے کامیابی کے چانسز صرف 70% ہیں، لہٰذا آپ لوگوں کی انویسٹمنٹس ڈوب بھی سکتی ہیں۔ اس کے باوجود بھی کوئی سرمایہ کاری کرنا چاہتا تو جیف بیزوس اس کا سرمایہ کام میں لگا دیتے۔ اگرچہ ایمیزون اصل میں ایک آن لائن کتابوں کا سٹور تھا، لیکن جیف بیزوس نے ود دی پیسج آف ٹائم دوسری چیزیں بھی اس پلیٹ فارم پر بیچنا شروع کر دیں اور ان تمام اشیاء کو بیچ کر انہوں نے امریکی ڈالرز میں وہ ریونیو اکٹھا کیا جس سے نہ صرف امریکہ کی معیشت اوپر گئی، اس کے ساتھ ساتھ اس کو دنیا کا امیر ترین آدمی بننے سے بھی کوئی دنیا کی طاقت نہ روک سکی۔ 21ویں صدی کے آغاز میں یعنی سن 2001-2 میں یہ دنیا کی بڑی کمپنیوں میں سے ایک کمپنی بننے جا رہی تھی۔ اس دوران کمپنی کو بہت سی مشکلات کا سامنا رہا۔ سن 2000 میں ایمیزون کا کیش بیلنس صرف $350 ملین رہ گیا تھا، جس پر جیف کو بینکوں سے $2 ارب کا قرضہ اٹھانا پڑا۔ 2 سال بعد جیف نے ایمیزون کو آن لائن سٹور سے آگے لے جانے کا فیصلہ کیا۔ 2002 میں انہوں نے ایمیزون کی ویب سروسز شروع کر دی۔ یہ افراد، کمپنیوں اور حکومتوں کو آن ڈیمانڈ کلاؤڈ
क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स और APIs फराहम करते थे। Amazon की कंपनी अब इतनी बड़ी कंपनी हो चुकी है कि ये अमरीकी हुकूमत को भी मुआवनत फराहम करती है। 2002 के आखिर में ही Amazon कंपनी के अखराजात इतने ज्यादा बढ़ गए कि इसकी आमदनी ना होने के बराबर थी। कंपनी तकरीबन दिवालिया हो चुकी थी, जिस पर उसके डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स बंद कर दिए गए। कंपनी के 14% मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया था। लेकिन इस सब के बावजूद जेफ कहीं भी डिसअपॉइंट ना हुआ और उसने बहुत अच्छा कमबैक किया। इसकी कंपनी ने अगले ही साल तकरीबन $400 मिलियन का नफा कमाया। मुसलसल मेहनत, डेडिकेशन और लगन के नतीजे में अक्टूबर 2013 में Amazon दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन शॉपिंग रिटेलर बन गया। 2018 तक फोर्ब्स की जानिब से अरबपति अफराद की फहरिस्त के सिलसिले को शुरू किए हुए 24 बरस गुजर चुके थे। इनमें से 18 साल तक बिल गेट्स दुनिया की अमीर तरीन अफराद की लिस्ट में इस ओहदे पर विराजमान रहे और उनका नंबर पहला था। उन्हें सबसे पहले दुनिया के अमीर तरीन शख्स बिल गेट्स से उसकी पहली पोजीशन छीनने वाला शख्स जेफ बेजोस था। नवंबर 2017 में इसके असासे तकरीबन $100 अरब से भी ज्यादा हो गए। मार्च 2018 में अपनी सालाना फहरिस्त में फोर्ब्स ने उन्हें दुनिया का अमीर तरीन शख्स करार दे दिया। जेफ की दौलत सिर्फ Amazon से ही नहीं बढ़ रही, बल्कि इसके और भी आमदन के बहुत से कारोबारी जराए हैं। जेफ ने बहुत बड़ी कंपनियों में भी सरमायाकारी कर रखी है। ये गूगल के शेयर खरीदने वाले इब्तदाई लोगों में से एक हैं। इन्होंने 1998 में गूगल में $2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट की थी। इस सरमायाकारी के बदले में उनको गूगल में 33 लाख शेयर्स मिले थे। जेफ बेजोस खलाबाजी के शोबे में भी खासी दिलचस्पी रखते हैं। जब ये हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुए तो उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की तकरीर में इसी पर बात की। जेफ चाहता है कि वो तमाम लोग जो खला में काम करते हैं उनके लिए खला में महंगे होटल्स, महंगी क़यामगाहें और इसके साथ साथ तफरीही पार्क समेत मुख्तलिफ सहूलियात होनी चाहिए। जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने खलाई सफर के लिए कंपनी की बुनियाद भी रख दी। ये कंपनी ब्लू ओरिजिन है, जिसकी बुनियाद सितंबर 2000 में रखी गई थी। 21 साल की मेहनत के बाद आखिरकार 2021 में उनकी कंपनी इंसानों को खला में भेजने के काबिल हो गई। ब्लू ओरिजिन के खला में फ्लाइट के लिए जेफ बेजोस खुद भी गए। ये जमीन से तकरीबन 107 किलोमीटर ऊपर तक गए और 10 मिनट तक खला का नजारा करने के बाद वापस जमीन पर आ गए। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।